آج یہ کیسا مسلمان ہے، مسجدوں میں نمازیں پڑھتا ہے جی، تسبیحاں گھماتا ہے، مسجد حرام میں جا کر حج اور عمرے کرتا ہے، رمضان کے اندر روزے رکھتا ہے، خوش الحانی سے تلاوتیں سنتا ہے، لیکن قرآن کے اس حکم پر عمل درآمد کے لیے تیار نہیں کہ یہ اپنی قومی آزادی، اپنی معیشت کو درست کرنے کے لیے نمود و نمائش کے اس پورے ٹولے کو اٹھا کر باہر پھینکے اور قومی آزادی اور ملی تقاضوں اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنا نظام قائم کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرے۔ کیوں؟ اور یاد رکھیے، جب کسی قوم پر ایسے نالائق بطریق مسلط ہو جائے تو ان کے خلاف مزاحمت کرنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی قوم یہ نہیں کرتی تو وہ تو ڈوبے تھے، تم بھی ساتھ ڈوبو جی، وہ تو ڈوبے تھے۔ جب صنم ڈوب جاتا ہے، نمود و نمائش کا جو بت تم نے تراش کر رکھا ہے، پیپلز پارٹی والوں نے ایک بت بنا رکھا ہے، مسلم لیگ والوں نے بت بنا رکھا ہے، جمعیت والوں نے ایک بت بنا رکھا ہے، عدالت والوں نے اور وکیلوں نے ایک بت بنا رکھا ہے، انتظامیہ نے ایک بت بنا رکھا ہے۔ یہ جو تم نے بت تراشے ہوئے ہیں، یہ جب صنم گریں گے تو ان کے ساتھ باقی سارے کے سارے بھی گریں گے، اور قیامت کے دن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو جس بت کی پوجا کرتا رہا، جس بطریق کا ایجنٹ اور آلہ کار رہا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ان تمام کو اس کے ساتھ بلائیں گے، اور جہاں اسے اٹھا کر پھینکا جائے گا جہنم میں، وہیں اس کے سارے ساتھیوں کو ڈالیں گے۔ خدا کا خوف کھاؤ۔ انبیاء علیہم السلام قوموں کو تباہی سے ڈرانے کے لیے آتے ہیں۔ آج انذار کا زمانہ ہے، اصلاح تو بعد کی بات ہے، آج انذار کا زمانہ ہے۔ انما انت منذر، حضور سے کہا کہ تم انذار کرانے والے ہو، ڈرانے والے ہو، ورنہ تو ملک اور قوم کی تباہی اور بربادی۔ ہم اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ سوسائٹی اس وقت انذار کے قابل ہے کہ جس کے اندر یہ تباہی اور بربادی ہو، جس میں قدم قدم پر بطریق موجود ہو، جہاں بطیرت معیشتہا کا منظرنامہ ہو، جہاں سوسائٹی میں اس طرح نمود و نمائش کے عہدیداران اور ذمہ داران ہوں، وہ تباہی کے دھانے پہ کھڑی ہے، وہ جہنم کے کنارے پر کھڑی ہے، اور جہنم کا یہ کنارہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے ان لوگوں کو جو اس سے توبہ نہیں کرتے۔ دنیا کی جہنم سے نکلنے اور آخرت کی جہنم سے نکلنے کے لیے وہ اپنے عزم اور قوت کا مظاہرہ نہیں کرتے، کامیابی نہیں ہوتی۔ یہ میٹھی میٹھی باتیں سنانا اور حلوے مانڈے کھانا اور حضور کے نام پر چندے وصول کرنا اور نعتیں پڑھنا اور پتہ نہیں کیا کیا اعلیٰ بلا کام کرنا، اس کو سب کچھ سمجھ لینا، یہ حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ سچائی کی بات یہ ہے کہ آج نبی کے دین کی اساس پر اثر نو، مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ بنانے، نظام کو بدلنے، انقلاب کی جدوجہد جو ہے وہ ہمارے سامنے ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسانی سوسائٹی ترقی نہیں کر پائے گی۔ اسی نظام میں تو جو ہر کے درکان نمک رفت، نمک شد، جو بھی اس نمک کی کان میں داخل ہوگا وہ نمک ہو جائے گا۔ کتنا بڑا مولوی ہو، کتنا بڑا پیر ہو، کتنا بڑا سیاسی لیڈر ہو، کتنا بڑا وکیل ہو، کتنا بڑا ایگزیکٹو ذمہ داریوں کا ماہر ہو، جو اس میں داخل ہوگا اسی کا حصہ بن کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک جدید ملکی قومی آزادی کی اساس پر بہترین نظام قائم کرنے کی ضرورت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید اپنی اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اگر قوم نے اس کو نہیں سمجھا تو تباہی اور بربادی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کے اصولوں کو سمجھنے اور اس کی روشنی میں اپنے معاشرے کا آئینہ دیکھنے اور سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔